اس جگانے کا مقصد یہ کہ جہاد کربلا اب تک جاری ہے اور اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. بہت ہی مشہور حدیث ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی شورى آفاق کتاب 40 حدیث کی پہلی حدیث. اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگ مسئلے کو پورا نہیں سمجھتے. جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ اس مسئلے کی جانب دوڑ جاتا. پہلی حدیث اتنی مشہور ہے، علماء نے پورے اشرے پڑھے، محققین نے پوری کتابیں لکھی، مجمع کو زبانی یاد ہے، لیکن ہلکا سا اشارہ دینا ضروری. جہاد کر کے پہلی حدیث ہے 40 حدیث کی، جہاد کر کے لشکر اسلامی واپس آئے. ذرا سکون کی سانس لے. آسان نہیں ہوتا ہے میدان میں جا کے جہاد کرنا. وطن کو چھوڑا، بھوکے پیاسے، تیر تلوار نیزے شہادتیں زخم، واپس آئے اطمینان کی سانس، اپنے وطن آ گئے. جب اچھے سفر سے واپس آ کے آدمی وطن پھر وطن ہے، وہاں ایک عجیب قسم کی راحت ملتی. سفرن والا کانا فرسخا، ایک فرسخ بھی سفر ہو تو سفر ہے. حج سے بھی آتے ہیں لوگ، گھر آگے گھر دیکھتے ہیں، گھر والے اطمینان کی سانس. تو یہ تو جہاد کا تکلیفوں والا سفر ہے. لیکن جیسے ہی اطمینان کی سانس لی، پیغمبر نے کہا تیار ہو جاؤ، جہاد اصغر کر کے آئے ہو، جہاد اکبر کرنا ہے. پوری یہاں سے وہاں تک مجمع کو حدیث یاد آ گئی. اب مجمع گھبرایا. عربی میں اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، اکبر بڑے کو کہتے ہیں. اب مجمع گھبرایا اسی انداز سے جیسے میں نے پچھلے سال وہ اس بیچارے بدو عربی کا واقعہ پڑھ دیا تھا مجلس کے اندر. بہت مشہور واقعہ. عربی بدو جنگل میں رہنے والا، جسے 2 + 2 4 بھی نہیں پتا ہوتا، کوئی چیز خریدنے کے لیے شہر آیا، نماز کا وقت تھا، مسجد میں چلا گیا. امام جماعت پتہ نہیں عجیب موڈ میں تھے، انہوں نے الحمد کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی. 2.5 پارے کا یہ سورہ بقرہ، پہلا پورا پارا، دوسرا پورا پارا، تیسرا بھی تقریباً آدھا پارا. اب بدو کو کیا پتا یہ سورہ کہاں ختم ہو رہا. ہر آیت لگ رہی ہے آخری آیت، ہر آیت لگ رہی ہے آخری آیت. کبھی اس پیر پہ زور دے کے کھڑا ہو، کبھی اس پیر پہ زور دے کے کھڑا ہو. اب ختم ہوتا ہے، اب ختم ہوتا ہے، اب ختم ہوتا ہے. 2.5 پارے جو کر کے نماز ختم کی، چلا گیا. اگلے مہینے پھر آیا خریداری کے لیے، امام جماعت نے الحمد کے بعد سورہ فیل شروع کر دیا. یہ 4 آیتیں. عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. وہ وہی نماز توڑ کے بھاگا. کہا کہ جب گائے کا سورہ جو تھا وہ 2.5 پارے میں تھا تو ہاتھی تو اس سے ڈبل ہوتا، یہ تو پتا نہیں 5 پارے ہوں گے. یہ کہہ کے بھاگا. اس بیچارے کو کیا پتا یہ 5 آیتیں ہیں. اب پیغمبر نے کہا چھوٹا جہاد کر کے آ رہے ہو، بڑے جہاد کی تیاری کرو. پورا لشکر گھبرا گیا. چھوٹا جہاد جب اتنا مشکل تھا تو بڑے جہاد کے لیے تو پتہ نہیں کتنی دور جانا پڑے گا، پتہ نہیں کیسی تلواریں لگیں گی، پتہ نہیں کتنی گردنیں کٹیں گی، پتہ نہیں کتنے دن واقع کرنا، پتہ نہیں کتنے دن پیاسے رہنا. ایک جملہ رسول کا کہا کہ جہاد اکبر میدان میں نہیں ہوتا ہے. اب الفاظ میرے ہیں، مفہوم رسول کا. جہاد اکبر میدان میں نہیں، چھوٹا جہاد میدان میں ہوتا ہے، بڑا جہاد تو گھر کے اندر ہوگا. چھوٹا جہاد ہے جس میں تیر کا مقابلہ ہے، تلوار کا مقابلہ ہے، جس کے اندر بھوک ہے، جس میں پیاس ہے. بڑے جہاد میں اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے. غیروں سے لڑنا آسان ہے، اپنے سے لڑنا مشکل ہے. یہ پہلے کرنا ہے، پھر جہاد اصغر کے لیے جانا ہے. گھر کی تنہائی میں گانا سننے کا دل چاہ رہا، فجر کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، بستر سے لحاظ سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. عورت گھر سے باہر شادی میں شرکت کے لیے جا رہی، اس کا بھی دل چاہ رہا کہ وہ پورا میک اپ کر کے باقی بیگمات کی طرح سے بے حجاب گھر سے باہر نکلے، اونچی ایڑی کی ایسی سینڈل پہنے کے پورا محلہ ٹھک ٹھک سے گونج رہا ہو، اس کا بھی دل چاہتا. صبح کا وقت ہے، داڑھی آئینے میں دیکھا کچھ داڑھی کے بال نظر آئے، شیو کرنے کا ہمارا بھی دل چاہتا. یہ ہے جہاد اکبر. جہاد اصغر دشمن کے سامنے جا کے لڑنا پھر آسان ہے، اپنے آپ سے لڑنا یہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے. جہاد کربلا جاری ہے.